اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں بردر معتصم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک تذکیر کا یہاں موقع دیا، لیکن یہ بہت بھاری عنوان ہے۔ جیسے انہوں نے دیا تو وہ حساب سے میں اس کو شاید اٹھا نہ سکوں، اس کا وزن بہت زبردست ہے یہ۔ اور چونکہ ہم سب مومن ہیں، انسان ہیں، اور اس میں اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، تو ہمارے سے متعلق یہ عنوان ہے کہ انسان کی حیرت انگیز تخلیق، اس کے داعیات اور اس کا کرنے کا کام، اس کی صلاحیتیں وغیرہ، اس پر ایک مختصر سی بات ہو جائے۔ انسان کی جو حیرت انگیز تخلیق ہے، اس کے بارے میں جو آیت میں نے ابھی پڑھی، اور ابھی برادر نے جو سورہ 3 پڑھا ہے، سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے کوہ زیتون کی جو قسم کھائی ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، تو یہ اصل میں ان مقامات کے نام ہیں جہاں 3 بڑی قومیں تشکیل پائی تھی، بنی اسرائیل، عیسائی، اور شہر مکہ میں بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بہترین ساخت میں ڈھالا تھا، یعنی بحیثیت امت یہ بہترین ساخت میں تھے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے کہ ثم رددناہم اسفل سافلین، پھر ان کو ہم نے الٹا پھیر کر بہت نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اصل میں پہلی جو آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں ڈالا، اس کے معنی جو ہے ہمارے پاس عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کرتے ہیں اس کے فزیکل مفہوم میں لیتے ہیں اس کو، کہ انسان کو بہترین ساخت میں اللہ نے ڈالا، دیکھو اس کا جسم کیسا بنایا، اس کو نقص سے درست کیا، اس کی آنکھیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی ذہنی صلاحیتیں، اس کا دماغ اور اس کا ہاتھ پاؤں اور یہ اور وہ۔ لیکن بعد کی آیت یہ معنی لینے میں مانے ہے، رکاوٹ ہے۔ بعد کی آیت یہ معنی لینے نہیں دیتی۔ بعد کی آیت تو بول رہی ہم نے اس کو نیچوں سے نیچ کر دیا، مطلب اسفل سافلین ہونے کے بعد پھر اس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اسفل سافلین میں فرعون اور ابو جہل اور ابو لہب جسمانی اعتبار سے تو حضرت عمر ابو بکر کے جیسے دکھتے تھے، دکھنے میں تو انسان، وہ بھی انسان تو یہ بھی انسان ہے۔ تو اسفل سافلین کس معنی میں ہوئے، تو اس کو پھر آگے بیان کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو بہترین تقویم کیا ہے، بہترین ساخت کیا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ یہ ہے اصل میں وہ روحانی اور اخلاقی کیفیت کا نام ہے۔ بہترین تقویم، احسن تقویم روحانی اور اخلاقی کیفیت کا نام ہے، اس کی جسمانی کیفیت کا نام نہیں ہے، کیونکہ جسمانی کیفیت تو اسفل سافلین انسان کی بھی رہتی، اچھی رہتی، وہ طاقتور رہے گا، وہ جو ہے بہت ذہین بھی رہے گا۔ جتنے سارے بڑے بڑے گھوٹالے کرتے وہ سارے ذہین ترین لوگ ہیں، بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہے نا۔ اور اتنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہ شیطان کے فالوورز ہو یا رحمان کے بندے ہو، ہر جگہ جو ہے ایک جیسے انسان ہے، فزکس کے یعنی فزیکل اعتبار سے، فزیکلی تم آپ لیجیے اس کو تو، لیکن وہ حسن تقویم نہیں ہے جو اسفل سافلین ہے۔ شیطان کے بندے اسفل سافلین ہیں، رحمان کے بندے حسن تقویم ہیں۔ تو یہاں تو 3 قوموں کے بارے میں خاص طور سے کہا گیا، لیکن عام طور پر انسانوں کو بھی جو ہے یہ جو صفات جو ہے ایمان اور عمل صالح، یہ عمومی انداز میں بتا کر یہ بتایا گیا کہ یہ جس کے اندر موجود ہوں گی وہ ہے بہترین ساخت، وہ بہترین فیچرز ہے اس کے اندر، بہترین ساخت ان دا سینس یعنی یہ دکھنے میں نہیں، فیچرز میں، وہ اس کے اپنے اندر صلاحیتوں کے اعتبار سے اور کئی اعتبار سے۔ پھر قرآن نے ایک جگہ کہا اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی۔ خشکی کی سواری بولے تو اونٹ گھوڑے تھے اس زمانے میں، آج کل یہ سارے سواریاں، تری میں جو ہے پانی کے بڑے بڑے جہاز ہیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اب انسانوں کو جو ہے اور ایک آسان تقویم تو ہے، اور ایک چیز کہا جاتا ہے انسان کے بارے میں دوسرے مخلوقات سے کمپیئر کرتے ہوئے، کیا کہا جاتا ہے انسان؟ ہاں بولو، اشرف المخلوقات، سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف، یعنی بہت زیادہ مقدم، افضل، بڑی۔ یہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ بات کہیں بھی نہیں کہی گئی کہ انسان اللہ کی ساری مخلوقات میں اشرف ہے، یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ اب میں اطلاع کے ذریعے بول رہا آپ کو، کہیں بھی نہیں ہے، اب مگر آپ مشہور ہے بات اشرف المخلوقات۔ البتہ یہ بات ہے جب یہ قرآن نے بھی کہی کہ ہم نے بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی ہے، ساری مخلوق پر نہیں کہا لیکن بہت سے مخلوقات پر فضیلت دی، اللہ نے ان کو برتری عطا فرمائی ہے۔ اور
اشرف بھی یعنی اس معنی میں اس کو اشرف بنایا ہے کہ ہم کو جو معلوم ہے، جو دنیا میں ہم جو مخلوقات دیکھتے ہیں ان میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے. اور وہ جو جن اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی اس پہلو سے تھا کہ انسان کو اس میں تکریم دی جائے، انسان کو عزت اور فضیلت بخشی جائے. اور امتحان بھی اسی میں تھا فرشتوں کا کہ فرشتے اپنے سے کمتر مخلوق کو سجدہ کریں. اسی لیے تو امتحان تھا ان کے لیے، ورنہ وہ اشرف تھا تو یہ تو اشرف ہے، سجدہ کر لو. فرشتوں کے لیے بھی اس میں امتحان تھا. جن کے لیے اس میں امتحان اس طرح تھا کہ جن اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے، حالانکہ وہ نہیں تھے. وہ بولتے تھے ہم آگ سے پیدا، جیسے شیطان نے کہا نا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا، سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا گیا. حالانکہ آگ ہو یا مٹی ہو، دونوں بھی جوہر وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے. تو اس نے تکبر کیا. پھر اس نے خود یہ کہا کہ یہ ہے وہ انسان جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات پر انسان کو فضیلت دی گئی، اس سے اس کو اشرفیت دی گئی ہے. خود شیطان نے یہ بات کہی ہے. تو شیطان نے یہ جھوٹ تو نہیں کہا تھا نا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے، انسان مٹی سے بنا. جھوٹ تو نہیں، بات صحیح تھی، لیکن اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ انسان کو بظاہر ایک کمتر چیز سے بنائے ہوئے انسان کو اس پر فضیلت دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کو فضیلت دیا ان پر. بہرحال فرشتے اللہ تعالیٰ کی سب سے قریبی مخلوق ہے اور وہ بے مثال مخلوق ہے. اور وہ ان کے کیا بیان کرے قرآن مجید تو ان کی بڑی تعریف کرتا ہے. ان میں بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، ان کی فضیلت اپنے آپ میں ایک مسلم چیز ہے. تو بہت سے مخلوقات پر انسان کو اللہ نے فضیلت فرمائی، عزت عطا فرمائی ہے، اشرف بنایا ہے. یہ عز و شرف کس اعتبار سے؟ چلیے اس سے پہلے پھر ایک اور آیت پڑھ لیتا ہوں. سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر نقص سے درست کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، نقص سے درست کر دیا، برابر کر دیا، جس صورت میں چاہا تجھے، ہے نا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے بنا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورتی سے انسان کو بنایا ہے، ڈھالا ہے. اور اتنا اس کو بظاہر بھی اس کے جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ انسان نے جب شرک کرتا ہے انسان اور جب بتوں کی پوجا کرتا ہے تو ان کے جو مجسمے بناتا، وہ مورتیاں بناتا، تو وہ بھی اچھی سے اچھی اگر بنا دے تو وہ انسانی بناتا. یا پھر جو ہے اگر اس میں تھوڑا بگاڑ کر دیا، اگر انسان کی بظاہر اس کی شکل و صورت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ناک بڑی ہو جائے، ہاتھ بڑا ہو جائے، تو وہ کارٹون بن جاتا ہے، لوگ ہنستے اس پہ. انسان جو ہے اس کے لیے خود اپنی شکل ڈھالنے میں خدا کا محتاج ہے. وہ عاجز ہے کہ اپنی شکل خود ڈھال سکے، وہ عاجز ہے کہ اپنے زندگی کے مراحل کو روک سکے. جوان ہے تو جوان ہی رہے، بوڑھا ہے تو جوان واپس ہو جائے. وہ عاجز ہے، وہ مجبور ہے، بے بس ہے. وہ اپنے آپ کو بھی اس طرح کی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے روک نہیں سکتا. وہ قدرت کے اس انتظام سے اپنے کو آزادی نہیں کر سکتا، ہے نا. تو یہ جو انسان کا جو شرف ہے، عزت ہے، فضیلت ہے، کس اعتبار سے آپ بتائیے کیوں، یعنی کس اعتبار سے، کس معاملے میں انسان کو عزت اور شرف اور تکریم دی گئی؟ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں، دوسری مخلوقات میں؟ بولنے کا نہیں ہے، اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور اس میں اس کو دماغ ہے، سوچنے سمجھنے صلاحیت ہے. اور ارے بولو نا، بولنے کی نہیں رکھی ہوئی ہے نا، نہیں رکھی، پھر بولو نا. نہیں یہ بات اچھی صحیح بات ہے. اور کچھ انسان کے اشرف ہونے کا یہی راز ہے، ایک اہم ہے کہ اس میں جیسے قرآن نے کہا کہ علمہ البیان، اور اس میں دیکھنے سننے کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا صاحب عقل اور فہم و ادراک کا حامل ہونا ہے. وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. تو دوسرے بھی مخلوقات دیکھتے اور سنتے ہیں، ہے نا. وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس سے زیادہ تیز دوڑنے والے بھی ہیں، اس سے زیادہ تیز دیکھنے والے ہیں، اس سے زیادہ تیز سننے والے، سونگھنے والے بھی ہیں، ہے نا. وہ ہوا میں اڑنے والے بھی جاندار ہیں، سمندروں میں وہ تیرنے والے بھی جاندار ہیں. ایک سے ایک جاندار ہے. وہ ایسے پرندے بھی ہیں جو اتنا خوبصورت گھونسلہ بنا سکتے ہیں بغیر کسی ٹریننگ کے، انسان نہیں بنا سکتا اس کو. اور اس طرح کئی صلاحیتیں کئی معنوں میں جانوروں میں پائی جاتی ہیں جو انسانوں سے بہتر پائی جاتی ہیں. لیکن انسان کو یہ عز و شرف جو ملا ہے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، عقل اور فہم و ادراک کی وجہ سے ملا ہے.
اللہ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، نیز اس کو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنے، پھر اپنے ارادے سے کسی کو اختیار کرنے کی وہ قوت و صلاحیت دی جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی۔ یعنی وہ تو جنات فرشتوں کو تو ہے ہی ویسا، دوسری جو مخلوقات ہیں بہت ساری جو ہم دیکھتے ہیں ان کو یہ صلاحیت نہیں ہے نیکی اور بدی کی پہچان کرنا اور اس میں سے پھر کسی کو اختیار کرنا، نیکی کو یا بدی کو، وہ اختیار کرنے کی صلاحیت، مجھے اختیار کی آزادی ہے، میں جو چاہے وہ راستہ اختیار کروں، اس کی بھی صلاحیت اور اس کا اختیار اور یہ آزادی صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اس کائنات میں قدرت الہی کی بے شمار نشانیاں ہیں، انہی میں خود انسان کا اپنا وجود قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں آفاق سے مثالیں دی ہیں، آفاق یعنی کائنات کی بہت ساری مثالوں کو معجزے کے طور پر پیش کیا ہے۔ جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں اور معجزات طلب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو ہے یعنی یہ پودا بڑھتا ہے کیسے، پھلتا پھولتا ہے، اس کو پھل کیسے لگتے ہیں، اس کے رنگ اور خوشبو میں، تمہاری بولیوں میں، زبانوں میں، اور یہ سمندر پہ چلنے والی جہازوں میں، اور ان سب پرندوں میں، جانوروں میں، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آفاق کی نشانیاں ہوگی۔ اور انفس، انسان کے اپنے اندر اللہ نے بتایا تم اپنے آپ پر ہی غور کر لو تو تم کو خدا کا راستہ مل جائے گا، تم خدا کو پہچاننے لگو گے، خدا کی معرفت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ کہا کہ یہ خود اپنے آپ میں یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے اور یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ انسان جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہو گیا، تو میں خود اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کبھی کوئی انسان تو سوچتا بھی نہیں، جس نے فلسفہ بنایا کہ انسان خود بخود ہو گیا، یہ ایسا بنتے 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 خود بن گیا، اس نے اپنے آپ کو اتنا جو ہے ارتقا پذیر ہوا وہ کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں لا کے کھڑے کر دیا۔ تو انسان، میں نے تو کبھی سوچا نہیں اپنے بارے میں کہ بھئی میرے کو اور ایسا ہونا ہے، میرے کان تھوڑے اور چھوٹے ہونا ہے یا بڑے ہونا ہے، ناک میں میرے اور سونگنے کی شکتی ذرا زیادہ ہو، میں نے تو کبھی نہیں سوچا۔ پھر وہ خود بخود کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے سوچنے والا پھر کہیں اور ہے، اور وہ ہے، اور اسی نے انسان کو جو ہے اتنی خوبصورت شکل و صورت میں بنایا۔ انسان ہی کیا بلکہ انسان سے زیادہ خوبصورت چیزیں اور بھی بہت سی دنیا میں، یہ پھول ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ چرند پرند میں کئی مخلوقات ہیں جو اپنے جسمانی اعتبار سے کئی معاملات میں انسان سے بہتر نظر آتے ہیں، لیکن انسان کو جس طرح متناسب اور خوبصورت اور نک سک سے درست کر کے جو بنایا اللہ نے، وہ اپنے آپ میں ایک خود معجزہ ہے۔ فرمایا کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے، کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ یہ سورہ حامیم میں سجدہ میں اللہ نے بیان کیا۔ پھر فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک مٹی ہے۔ آپ مٹی سے کیا بنا سکتے زیادہ زیادہ؟ مٹی سے کھلونے بنیں گے، مٹی کا چولہا بنے گا، مٹی کی اینٹیں بنیں گی، اور کوئی اچھا کمال کرنے والا اگر کلاکار ہے تو اس سے اور اچھے برتن بنائیں گے، اور اچھا ہے تو پھر وہ اچھے پتھروں سے یا چینی مٹی سے ڈنر سیٹ بنائیں گا خوبصورت، اور جو ہے وہ پتھروں سے خوبصورت تاج محل بنا دے گا۔ لیکن اللہ جب بنائے گا تو اس میں پھونک مار کے اس کو ایک انسان چلتا پھرتا کھڑے کر دے گا۔ یہ انسان اپنے آپ میں خدا کا معجزہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نشانی، یقیناً انسان پر اللہ فرماتا، سورۃ دہر کی مشہور آیت ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ کیا تھا؟ انسان اس کی پیدائش پر غور کرے۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا بنے، یعنی اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ کفر کرے۔ یہ کتنا بے نیازی کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو سارے ٹولز دے دیے اچھے کام کے لیے، جنت میں آنے کے لیے، میرٹ میں آنے کے لیے اس کو سارا جو ہے مٹیریل پرووائڈ کر دیا، اس کے اندر بھی صلاحیت رکھ دی، اس کے باہر بھی بہت سی چیزیں دے دی ہے، اب یہ اس کے اوپر ہے، چاہے تو شکر کرے چاہے تو کفر کرے۔ یہ امتحان ہے یہ دنیا، یہاں کوئی زور زبردستی سے نہ کسی کو کفر کے لیے مجبور کر سکتا نہ شکر کے لیے مجبور کیا جا سکتا۔ مذہبی پرسیکیوشن یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے، مذہبی جبر اور جبراً جو ہے کسی انسان کو شکر گزار بنا دینا، اس پر جو ہے زبردستی دین تھوپ دینا، کن پٹی کو بندوق لگا کے بولنا کہ داڑھی رکھ، ہے نا، اور یہ سب کیا ہے، ایسا کر ویسا کر، یہ جو ہے ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام نصیحت کرنا، البتہ ظلم اور زیادتی سے جبراً روکا جائے گا، فحاشی سے، بدکاری سے، فساد پھیلانے سے جبراً روکا جائے گا، لیکن وہ چیزیں جو اس کی پرسنل ہے، دین کی باقی چیزوں سے اس کو جبراً روکا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر یہ انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بتایا کہ اس کو امتحان کے لیے پیدا کیا اللہ۔
امتحان کے لیے پیدا کیا، پھر چاہے وہ کفر کرے چاہے شکر کرے۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا کہ پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ جب بنتا ہے، بننے کا جو پروسیس ہے، وہ جو مادہ منویہ میں جو اسپرم ہے وہ ایک الگ مخلوق ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ کوئی نہیں بولے گا کہ 1,40,00,000 یا وہ 140 کروڑ جو اسپرم جو ہے ایک وقت میں جب اخراج ہوتا ہے اس کا، تو کوئی نہیں بولے گا کہ پورے انسان ہے جو بھاگ رہے اندر۔ وہ انسان نہیں رہتے، وہ ایک اسپرم ہے، اس کو کوئی انسان، کوئی سائنس، کوئی اس کو انسان نہیں بولتا، وہ ایک دوسری مخلوق ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھو کیا، اللہ کی یہ اس میں ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے اس کو پھر اس طرح کے مرحلوں سے گزار کر ایک نئی مخلوق بنا کے کھڑے کر دیا، اور وہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ اس میں خود اللہ کی ایک بڑی نشانی موجود ہے۔ کس چیز سے اللہ فرما رہا پیدا کیا انسان؟ مٹی سے، خون کے لوتھڑے سے، ہے نا۔ سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ کام پھر آگے خون کے لوتھڑے سے جو ہے بننا شروع ہوا۔ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ یہ قرآن جب ایسی چیزیں بتاتا تو اصل میں مشرکین مکہ کے تکبر کے مقابلے میں بتاتا ہے کہ تم کس چیز سے پیدا کیے۔ آخر تکبر، یہ شان، یہ بھوشان کس کے لیے ہے؟ آخر تم کیا ہے؟ تمہاری ابتدا کیا ہے؟ تمہاری انتہا کیا ہے؟ ذرا دیکھو تم پیدا کس چیز سے کی ہو؟ تمہارے باپ دادا وہ جو حضرت آدم تھے وہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر وہ سلسلہ اللہ نے چلایا نطفے سے۔ تمہاری پیدائش کیا ہے اس پہ غور کرو، تم جو ہے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، تم کہاں جانے والے ہیں۔ تو آخر تکبر کس بات کا؟ آخر خدا کے مقابلے مکڑ کس بات کی؟ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کوئی بہت قیمتی جوہر سے نہیں بنے ہوا ہے۔ ایسا قیمتی جوہر جو گلے بکولی اور 7 سمندر پار کرنے کے بعد جائیں گے تو وہاں جنات کھڑے ہوئے ان کو ماریں گے تو پھر ایک جوہر ملے گا، پھر اس سے انسان بنا، ایسا کچھ نہیں۔ مٹی سے بنے ہوا ہے، قرآن بولتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے، کیچڑ سے، سوکھے ہوئے گارے سے، چپچپے، یعنی یہ کون سا ہے؟ سمندر کے کنارے جو چپچپی مٹی ریت رہتی تلچھٹ والی، طین لازب، سمندر کے کنارے والی کیچڑ، اس کھنکھناتے ہوئے کیچڑ وہ بھی سوکھ گیا، اس سے تم بنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کوئی بہت قیمتی جوہر سے نہیں بنے ہوئے، ہے نا، تو تم مٹی سے بنے ہوئے، لیکن تم میں ایک قیمتی جوہر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اول تو مٹی سے بنا، اس کے بعد وہ نطفے سے بنا، تو کوئی بہت قیمتی جوہر سے تو نہیں بنا، لیکن انسان میں قیمتی جوہر ہے، بہت قیمتی جوہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یاد ہوں گا آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم کے بارے میں، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی۔ یہ قیمتی جوہر ہے جو انسان کو قیمتی بنا دیا۔ انسان میں کیا ہے؟ سب زمین کا ہے، زمین میں چلے جائے گا، لیکن ایک دو چیزیں ہیں زمین پہ جو آسمان سے آئی ہوئی ہیں، روح اور قرآن، دو چیزیں آسمان سے آئی ہوئی ہیں، باقی سب زمین کا ہے، سب زمین میں ملیا میٹ ہونے والا ہے، پھر زمین سے دوبارہ بننے والا ہے، جیسے پہلی بار پیدا ہوئے دوبارہ ویسے پیدا ہونے والے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو آسمان سے آئی ہوئی ہیں، دونوں چیزیں آسمان کی طرف کھینچتی اس میں، اور زمین زمین کی طرف کھینچتی اس میں۔ مٹی کا بنے ہوا ہے نا، تو حیوانی حرکتیں کرتا ہو، اس کے اندر حیوانیت بھی پائی جاتی ہے، زیادہ خواہشات نفس وغیرہ یہ سب حیوانیت کا تقاضا ہے تو پائی جاتی ہے۔ اس کو قرآن نے لمیٹڈ کر دیا، اس کو جو ہے اس کو منع نہیں کرا کوئی چیز، اس کو بتایا کہ لمٹ سے اس کے اندر آپ اپنی حیوانی خواہشات پوری کیجیے، لیکن اس کو بننا ہے آسمانی، اس کی لو لگی ہوئی ہے خدا سے، وہ اس کو آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا ہے قیامت میں، ہے نا۔ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اور وہ روح ہمارے اندر موجود ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت وہی جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کو گھڑا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے ظاہر اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی سایہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمنشین بھی نہیں ہے، اس کا وہ کوئی خواب و خیال کی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے تو اس کی صفات کا کچھ پرتو انسان کے اندر موجود ہے، کچھ پرتو، کہ جیسا انسان سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے، قہار بھی ہے انسان میں، ایک خدا کے بنانے کی وجہ سے وہ ایسا ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ مرتا بھی ہے انسان، اللہ تعالیٰ کے لیے موت نہیں، لیکن اللہ زندہ ہے تو اللہ نے انسان میں تخلیقی صلاحیت بھی ہے، کریٹیوٹی پائی جاتی ہے اس میں، کیا سے کیا بنا دیا انسان نے دنیا کو، کہاں سے شروع کیا تھا اس نے غاروں میں رہنے والا انسان، آج کیا بنایا اس نے دنیا کو۔ آج کی دنیا میں اگر 10,000 سال پرانے انسان کو لا کر اگر کھڑے کر دیں تو اس کو جنت کا دھوکہ ہو جائے گا۔ ارے اس کو بولیں گے بھائی ہم خود یہاں امتحان میں، بولیں گے اگر یہ امتحان ہے تو میں نے جو تصور کرا تھا جنت، یہ تو اس سے بھی اچھی دنیا ہے، تو اس نے تصور بھی نہیں کرا ویسے، اس کے تصور میں کہاں سے آئے یہ سب، یہ آبدوز کشتیاں، یہ جہاز، یہ موبائل، اور یہ ویڈیو کانفرنس، اور یہ زوم میٹنگ، ہے نا، اور یہ سب چیزیں اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہے۔ وہ 10,000 سال پرانے انسان نے کیا تصور کرا ہوگا؟ باغات،
خوب اونٹ رہنا، بھیڑ بکرا رہنا ہے نا، اور اس میں جو ہے وہ باغات رہنا، دریا رہنا، جو جو کمی ہے وہ ساری، اور موت نہیں آنا، یہ چیز اس نے تصور کرا زیادہ سے زیادہ. یہ دنیا اس کے لیے ایک جنت ہو جائے گی. لیکن ابھی جنت ابھی بھی ہمارے لیے بھی ہمارے تصور میں جو ہے پتہ نہیں وہ 10,000 سال بعد جو ہے ہو سکتا ہے وہ جو سوچ رہے ہیں ہم تصور میں وہ یہی ہو جائے، اور پھر جنت وہاں شروع ہو جائے، انسان ختم ہو جائے، انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جائے. اب خدا بولیں گا آپ بندے اب تو دیکھ میری جنت جو نہ تو نے کبھی سوچا نہ تو خیال کر سکتا کبھی اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ علمہ البیان، سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یہ بولنا جو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، تو طوطا بھی بولتا، کوئل بھی بہت خوبصورت بولتی، ظاہر ہے اس کو بولنا نہیں بولتے نا، ان کی آواز ہے وہ، لیکن انسان بولتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بولنے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا بولنا یعنی نطق کی صلاحیت بولتے ہیں اس کو. یہ کس صلاحیت کا پتہ دیتی ہے؟ انسان کا بولنا کس صلاحیت کا پتہ دیتا ہے؟ یہ عقل و شعور کا پتہ دیتا ہے کہ اس کو عقل ہے، وہ شعور ہے، وہ سنتا ہے، وہ زبان سیکھتا ہے، پھر اس زبان میں وہ اسی کی زبان میں جواب دیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، وہ سارا پروسیس ہوتا ہے، وہ چیزوں کے نام رکھتا ہے، اور پھر اس طرح وہ زبان بولتا ہے اور اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. علمہ البیان اصل میں یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی انسان جب زبان کا استعمال کرتا ہے، جب بولتا ہے، تو صرف یہ کمیونیکیشن والی زبان نہیں ہے، یہ میسیجز کی زبان نہیں ہے، ادھر آؤ ادھر جاؤ نہیں. جب زبان وجود میں آتی ہے تو پورا لٹریچر وجود میں آتا ہے. حیرت انگیز طور پر قرآن نے بولا سورہ روم میں کہ تمہاری جو مختلف بولیاں ہیں اس میں بھی خدا کی نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں کتنی بولیاں دنیا میں، لیکن ہر بولی کے اندر انسان کی بنائی ہوئی بولی ہے. ہر بولی میں لٹریچر موجود ہے، اس میں ہے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، لطیفے ہیں، لوک گیت ہے، بچوں کے لیے لوریاں ہیں، شاعری ہے، خطاب ہے، تقریر ہے، ہر ایک میں. اس کا اوریجن، اس کے بنیاد کیا؟ اللہ نے بولا میں نے انسان کو بولنا سکھایا. تو مطلب دنیا کا ہر انسان کہیں بھی رہو، کوئی بھی زبان بولے وہ بولے گا، اور وہ ایسا بولے گا کہ اس میں سارے اصناف ادب اس سے ظاہر ہوں گے. کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے. تو یہ اس کا عقل و شعور کا پتہ دیتا ہے، اس کا بولنا اصل میں ایسے نہیں بول دیتا انسان. اور یہ فطری جبلت کو پروان چڑھانا، یہ فطری جبلت اس کے اندر پائی جاتی ہے. بہت سی جبلتیں فطرت میں اس کی موجود ہیں، انسٹنکٹ میں. اس کو پروان چڑھانا، اس کو بڑھانا، اپنا ارتقاء کرنا، تزکیہ اور تربیت کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. انسان جس مقام پر پیدا ہوا، عزت، تکریم، شرف کے، اس مقام کو باقی رکھنا اب ہمارا کام ہے. اسفل سافلین نہیں ہونا ہے. اللہ نے تو ہم کو عزت اور تکریم کے ساتھ پیدا کیا ہے نا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے بنی آدم کو اکرام دیا، اس کی عزت کی، اس کو فضیلت دی، اللہ نے دے دیا نا. تو کیا اب ہمیشہ اس پہ قائم رہیں گے؟ کیا قائم رکھنا ہے ہم کو. ایسے نہیں کہ ہم کچھ بھی کریں تو پھر ہم وہ برابر اس عزت کے حقدار ہیں، بالکل نہیں. یہ امتحان تو اسی کا امتحان ہے کہ انسان کم سے کم انسان بنا رہے. اس کو نہ خدا بننا ہے نا، تکبر کر کے خدائی کا اعلان کر کے، نہ خدا بننا ہے، نہ شیطان بننا ہے جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا ہے نا. تو یہ اس کے اندر مزید کیا چیز ہے؟ اس کا حافظہ غیر معمولی ہے. زبان کے بارے میں، بولیوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو انسان ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ 20 سے 25 زبانیں وہ سیکھ سکتا اپنی زندگی میں. وہ کئی عنوانات پر PhD کر سکتا. وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 1000 TB تک کا اس کا حافظہ ہے. بتائیے، اس کا حافظہ اتنا غیر معمولی، اس کی میموری. یہ اور بات ہے کہ وہ لاشعور میں چلا جاتا ہے، کبھی سامنے آئی بات تو پھر ریکال بھی ہو جاتا ہو، مطلب وہ اندر موجود ہے. اس کے غیر معمولی حافظہ اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا کرتا، بناتا، ایجاد کرتا، دریافت کرتا، جستجو کرتا. اس نے تاج محل بنایا، اس نے ریڈیو بنایا، اس نے موبائل بنایا، اس نے ہوائی جہاز بنایا ہے نا. حالانکہ وہ اتنا عاجز تھا کہ کبھی وہ مچھلیوں کی طرح تیر نہیں سکتا تھا، پرندوں کی طرح اڑ نہیں سکتا تھا. لیکن آج اس نے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرا کہ وہ ایسا اڑتا ہے کہ ایسا کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، اور ایسا تیرتا ہے اور اتنی عطا گہرائی میں جاتا ہے کہ اتنی گہرائی میں پھر سمندر کے جانور بھی نہیں جا سکتے. اس نے اتنے راز زمین اور آسمان میں کھوجے ہیں اور سب پوری دنیا کو ادھیڑ کر رکھ دیا. اس نے خوب دوڑا دی، اس نے گھوڑے ہر جگہ ہے نا. خوب اس کی اللہ تعالیٰ نے تسخیر کائنات اس کے لیے کر کے رکھا ہے. فرمایا کہ اب اس کے اندر تخلیقی صلاحیت کے ساتھ پاکیزہ جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں ہے نا. رشتوں کا احساس اس کے اندر، فطری احساس ہے، رشتوں کا تقدس پایا جاتا ہے اس کے اندر. یہ جو شعور ہے یہ بندروں میں تھوڑی پایا جاتا.
انسان اور بندر میں، اب جیسا کہ لوگ بولتے ہیں بندر اندر اپنے بھائی بندو ہے، نعوذ باللہ ان کے ہوں گے وہ، تو وہ ایسا ہے کہ آپ وہ انسان، وہ موگلی جنگل میں رہتا، اس کو انسانوں میں لا کے رکھے تو انسان بن جاتا. اور یہ واقعی میں ابھی کچھ سال پہلے ایک لڑکی جو ہے ہمالیہ کے جنگلوں میں ملی، کبھی بچپن میں اس کو بندر نے اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے. اب اچھی بڑی ہو گئی تھی، وہ 12-13 سال کی تھی وہ، تو پورے جانوروں کی ایسی حرکتیں کرتی تھی، بندروں کی طرح تھی. اس کو اٹھا کر لایا گیا، انسانوں میں رکھا گیا، 1-2 سال میں وہ انسان بن گئی. اب بندر کو 20 سال رکھو انسانوں میں، انسان بنتا کیوں نہیں بنتا؟ بننا چاہیے تھا ان کے حساب سے، ہے نا. لیکن جو ہے ظاہر ہے کیونکہ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان رہتا ہے، وقتی طور پر وہ دوسرے میلانات اس پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر اس طرح کی چیزوں سے پاک رکھا جائے، دور رکھا جائے خرابیوں سے، تو اپنی فطرت پر وہ پنپتا ہے. تو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں سے بدتر ہے. قرآن نے کہا، ابھی انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، یعنی عقل انسان کا اصل میں سب سے بڑا شرف ہے جو دوسرے جانوروں کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں سے بدتر ہے. اور آپ دیکھیے جو لوگ اسلام کے علاوہ دوسرے جو دھرموں کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ بولتے پہلے عقل کو خفل لگا اور چابی ہمارے پاس دے دو، بند کر دیا عقل، اب ہم جو بولیں گے اس کو قبول کرو. اب قبول کرتے پھر اندھی تقلید کرتے ہو، پیچھے چلتے. ایسا بیل کے گلے میں خلادہ ڈالتے، خلادہ سے بنے ہوا تقلید، اس کو لے جاتے کہیں بھی تو گائے چل جاتی اس کے پیچھے، کہیں بھی بیل بھی اس کے پیچھے، کہیں بھی جاتے رہتا. تقلید اس کو بولتے، اندھی تقلید کرتے، کیونکہ عقل کو خفل مارے ہوئے نا، ترک نہیں اس میں، لاجک نہیں اس میں، دھرم بدھی سے پرے. تو کیا کرو سیوکو، تم بدھی بند کر دو اور اس کے آگے دھرم شروع ہوگا. حیرت کریں گے آپ کے بڑے ہمارے بعض مفتی حضرات، بڑے فقیہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. وہ یہ کہتے تھے، ہمارے استاد ہے بھی، اللہ ان کو اچھا لگے، وہ کہتے تھے جہاں عقل ختم ہو جاتی شریعت وہاں سے شروع ہوتی. پھر اب کیا کرنا؟ حالانکہ یہ قرآن کی بالکل خلاف بات ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. قرآن نے کہتا ہے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ جانوروں سے بدتر ہے. وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. ان سے گئے گزرے کیوں؟ جانوروں سے گئے گزرے کیوں؟ جانوروں سے ایسے نہیں، جانوروں سے گئے گزرے کیوں؟ کیونکہ جانور تو فطرت سے مجبور ہے، اپنی صلاحیتوں کا پورا استعمال کرتا ہے نا. چڑیا کا جب وقت آتا انڈے دینے کا تو گھونسلہ بناتی ہو، اور اتنا پہلے سے بنانا شروع کرتی کہ عین جو انڈے سے 1-2 دن پہلے تک اس کا گھونسلہ تیار ہو جاتا. پہلے وہ جگہ تلاش کرتی، تلاش کرنے کے بعد وہ پھر دونوں مل کے وہ گھونسلہ بناتے. کتنا خوبصورت گھونسلہ. کبھی اس نے یہ بولی کہ جان دو میرے جان پہ آ رہا ہے، کیا ہے اپن کہیں بھی دے دیں گے انڈا، اب کی بار انڈے دیں گے ہی نہیں. فیملی پلاننگ کدھر بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نا. تو عقل سے جو ہے کم سے کم فطرت کا پورا استعمال تو جانور کرتا ہے. انسان تو کم وقت جب عقل سے کام نہیں لیتا تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا، اور اتنا بدتر ہو جاتا کہ آپ کے سامنے پھر وہ گائے کا پیشاب پینگا، گائے کا گوبر بھی کھا دیتا. اب تو آج ایک آدمی نے نیا فتویٰ دیا، بولے گائے کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی نہیں کرنا. بولے یہ دیکھو، تو ابھی کیا یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. یعنی کوئی جانور کسی جانور کا پیشاب بھی نہیں پیتا، سور بھی نہیں پیتا ہوں گا. اب یہ بھکت جو ہے یہ پی لیتے، کیونکہ جہاں شرک کی نجاست اور غلاظت آ جاتی تو یہ سب عقل ختم ہونے کے بعد ہی آتی، عقل کو خفل مارنے کے بعد ہی ہوتا ہے سب. تو قرآن نے کہا سورہ یونس میں کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی گندگی آئی جاتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جیسا باصلاحیت انسانوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو صحابہ سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، اس کمرے میں اگر کیا ہو تو تم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ سونے سے بھر جائے کمرہ تو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں گا. ایسے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ خواہش کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ اگر آ جائے کمرے بھر کے ایسے، تو میں ان کو اللہ کی راہ میں لگا دوں گا. اللہ کے دین کے لیے یہ لوگ میرے کو ایسے دست و بازو چاہیے، ایسے باصلاحیت افراد چاہیے. تو ایسے باصلاحیت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اور کہا کہ انسانوں کی مثال اونٹوں کی جیسی کہ بہت سے لیکن کام کا کوئی بھی نہیں، اس میں بہت کم کام کیا اس کے اندر. انسان کی مختلف ہمارا دوسرا جو اس کے ساتھ سب ٹاپک تھا کہ انسان کے مختلف داعیات اس کے اندر کیا ہے. داعیات یعنی اس کے جو اس کو موٹیویٹ کرنے والی چیزیں کیا ہیں. ظاہر انسان کے اندر احساس برتری سب سے بڑا داعیہ ہے، احساس برتری. اور دوسرا ہے ایک سب سے بڑا داعیہ جنسی خواہش اس کا داعیہ. اس کے علاوہ محبت ہے، بند کر دو. اس کے علاوہ جب محبت ہے کہ آدمی محبت کے داعیے کے سبب بہت سی چیزیں کرتا،
خوف ہے، خوف کی وجہ سے بھی انسان بہت سی چیزیں کرتا ہے. اسی طرح جنسی کا تو یہ دو چیزیں قرآن نے لیا. جب انسانوں کی پیدائش کا واقعہ اس نے بیان کیا، انسانوں کا جب سفر شروع ہوتا ہے اس دنیا میں، تو اس نے دو ہمارے سامنے کردار پیش کیے. ایک کردار ہے شیطان کا اور ایک ہے آدم علیہ السلام کا. اب دونوں سے غلطی ہوئی. حضرت آدم سے غلطی ہوئی شہوت کی بنا پر، اور حضرت آدم کے مقابلے میں وہ جو شیطان تھا اس سے غلطی ہوئی تکبر کی بنا پر. دونوں داعیات خدا نے بتایا کہ یہ دو داعیات ہیں، اور ہمیشہ یہ اتنے پاورفل ہے کہ اس کی وجہ سے دنگے فساد اور دنیا میں جنگ عظیم بھی برپا ہو جائے گی. یہ دو داعیات، اس کے علاوہ بھی اور داعیات محبت ہے، خوف، یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ دو بہت اہم داعیات ہیں. اس کے بارے میں انسان کو ہمیشہ الرٹ رہنا ہے. یعنی شیطان نے جو تکبر کا سبب کیا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. تکبر کرے تو آدمی مشکل سے رجوع کرتا ہے. آدم نے اگر شہوت اور خواہش کی بنا پر ایک جو غلطی کی آدم اور حوا نے، تو وہ غلطی اور ایک خواہش تھی ان کو وہ پھل وہ کھانے کی، اور ظاہر دونوں مل کر ہی کھا سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جو بے لباس ہوئے. تو وہ دونوں کو اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوئی اور انہوں نے توبہ کر دی. تو یہ دو داعیات ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بتایا کہ خبردار اے آدم کی اولاد، شیطان کہیں تمہیں اسی راستے سے پھر نہ بہکا دے جس طرح اس نے آدم کو بہکایا تھا. تو آدم کو گندم کا دانہ تھوڑی کھلایا تھا اس نے. آپ آج تو پوری قوم جو ہے گندم کا دانہ کھا رہے، گیہوں کھا رہے، سیب کھا رہے، جام کھا رہے ہیں، زیتون کھا رہے ہیں، انجیر کھا رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں نا انجیر کھائے تھے، زیتون کھائے تھے. تو وہ اصل میں یہ خواہش تھی ان کی، اور وہ ایک شہوت کی وجہ سے جو ان کا غلطی ہوئی تھی ان سے، اسی طرح راستے سے ہم کو بہکائیں گے. آج بے حیائی کا طوفان کھڑے کر دیا اسے. وہ اللہ چاہتا ہے کہ لباس پہنا کر وہ پھل کھلائے، اور وہ چاہتا ہے کہ لباس اتروا کر وہ پھل کھلائے. اس لیے قرآن نے کیا بولا میاں بیوی کو قرآن میں سورہ بقرہ میں، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہے. یہ کنایوں میں بات کرتا قرآن، اس طرح کی باتیں کنایوں میں، کیونکہ قرآن جن سے بات کر رہا وہ با عقل با شعور مخلوق ہے. اس کو ہر چیز کھول کے بولنا ضروری نہیں. اور ویسے بھی عرب کے لوگوں کو ہر چیز کھول کے واضح کر کے بولے تو ان کو برا لگتا تھا. بولتے تھے اتنا بڑا سمجھے گا میرے کو سمجھتا نہیں کیا. تم کو اشاروں میں بول دیا نا تو سمجھ جاتے. جو جتنی بات جامع ہوتی تھی، جس میں اتنا اعجاز رہتا تھا مختصر، اتنا جو ہے وہ بولتے تھے یار یہ اتنا ماہر ہے اپنی زبان بولنے میں. تو اشرف المخلوقات آدمی کب بنے گا؟ جب وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے گا، جب یہ برے داعیات سے بچے گا. اور اچھے داعیات میں کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، رشتوں کا پاکیزہ احساس ہے، نیکی کی طرف جو ہے دعوت ہے، برائی سے پرہیز ہے. یہ اس کی اچھی صلاحیتوں کا استعمال ہے، یہ جبلت کی طرف جا رہا ہے. تو صلاحیتوں کا صحیح استعمال اصل میں انسان کی معراج ہے. انسان کی معراج کیا ہے؟ اس صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے. وہ اما شاکرہ و اما کفورہ والی جو آیت ہے، چاہے شکر گزار بنے چاہے کفر کرے، تو وہ شکر گزار بندے بنے اور اپنا وہ مینٹین کرے، وہ فضیلت، وہ بزرگی جو اللہ نے دی ہے وہ ثابت کرے کہ یا اللہ تو نے جو ہم کو مقام عطا فرمایا تھا ہم اس پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ پھر وہ جنت میں میرٹ بیس پر وہ اپنے بندوں کو چننا چاہتا ہے. تو ہمارے کرنے کے کام کیا ہے کہ فرمایا کہ انہیں اپنے فرائض انجام اگر ہم دے رہے ہیں تو اس بڑی غلطی کا ازالہ، جو غلطیاں ہم سے اگر ہو جاتی ہیں تو وہ ممکن ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی خدمات کر رہے لیکن ساتھ ہی ہم بہت سے گناہوں میں اگر مبتلا ہے تو ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال کا موازنہ کریں ان اوصاف سے جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کیے، تو قرآن مقدس کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیے سورہ فرقان میں، سورہ مومنون میں وہ تفصیلات سے موجود ہیں. جیسے کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو جب زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی اور نرمی کی چال چلتے ہیں. یعنی وہاں چلنے کا اسٹائل نہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ. یعنی زمین پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ زمین پر رہتے اور بستے ہیں عاجزی اور نرمی کے ساتھ. اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں چپکے بھی اور کھلے طور پر بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک عذاب ٹلنے والا نہیں ہے تیرا، بے شک یہ بہت ہی بری جگہ ہے. وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہے. جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیان کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. اور وہ لوگ ہیں جو کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہو مگر حق کے ساتھ، جو زنا اور بدکاری نہیں کرتے. وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اور جب کسی لغو اور بیکار اور بیہودہ کام سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہاں رکتے، اس میں ملوث نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پہ اندھے بہرے نہیں گرتے. جیسا اپنے پاس ہے نا، پڑھ رہے اور بس چلے جا رہے، اندھے بہرے بن کے گزر جا رہے ہیں. نہ
کیا سنا پتہ ہے نہ کیا سمجھا پتہ ہے، بس گزر گئے، ہو گیا، پارہ ختم ہو گیا، قرآن بھی ختم ہو گیا، دور بھی ہو گیا، 3 پارے بھی ہو گئے، ہے نا. اندھے بہرے بن کے نہیں گزرنا ہے. یہ فرمایا کہ رحمان کے بندے کیا ہے، اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے نہیں بنتے، اس کو جذب کرتے، سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے اولاد اور ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. عاجزی، انکساری، جوہلا سے کنارہ کشی، سجود و قیام میں شب گزاری اور عذاب وغیرہ سے پناہ مانگنا، فضول خرچی سے پرہیز، اللہ کے شریک ٹھہرانے سے گریز کرنا، ناحق لوگوں کی جان وغیرہ لینا، زنا سے نفور، جھوٹی گواہی سے دور، خرافات سے نفرت، ہے نا، اللہ کے حکام سے محبت اور اولاد اور ازواج کی جانب سے راحت تلاش کرنا اور پھر متقی لوگوں کی قیادت کی تمنا کرنا بلا شبہ ایک سچے عاشق رسول کی علامت ہے، سچے رحمان کے بندوں کی علامت ہے. اور ظاہر ہے اس فصل کو بلا فصل ہر موسم میں اور ہر حال میں اپنے خون جگر سے ہم کو سینچنا ہوگا. اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کام اور کچھ بڑا کام، جیسے کہ حوصلے کے ساتھ اب بہت سے کام کر گزرتے ہیں، تو یہ کام بھی حوصلہ مند اور اولو العزم لوگوں کا کام ہے. جیسے ہمارا مرحوم عبد المقیت صاحب کہتے تھے کہ بدل سکتے ہو تو بدل دو رخ زمانے کا، اگر تم نہیں بدل سکتے تو تم نوجوان کیوں. ٹھیک سے شعر یاد نہیں لیکن ایسا ہی مفہوم تھا اس کا. تو نوجوان ہے تو بدل دو رخ زمانے کا، یعنی اپنے آپ کو بدل دو اور لوگوں کو اللہ کی طرف رخ کرنے کی دعوت دو. جنت کے بالا خانوں میں اگر ہم یہ کریں گے تو اس کے بدلے میں جنت کے بالا خانوں میں عزت و اکرام کا وافر سامان ہمارے لیے موجود ہوگا، ہے نا. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہمارے لیے، جب ہم یہ کام کرنے اٹھیں گے انشاءاللہ، کون سا کام؟ رحمان کے بندے بننے کا کام، رحمان کے خالص بندے بننا ہے، خدائی فوجدار نہیں بننا ہے کہ لوگوں کے جنت اور جہنم کے فیصلے کریں یا لوگوں کو حاصل جہنم کرتے بیٹھیں، ہے نا. خدائی فوجدار نہیں بننا ہے، خدا کی اسکیم میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنے کا ہے. کیا بننا ہے؟ رحمان کے بندے بننا ہے، رحمان کے بندے بننا، اور لوگوں کو بھی رحمان کے بندے بننے کی دعوت دینا ہے. جب یہ کام کریں گے آپ دیکھو اللہ نے فرمایا انسانوں کو میں نے کیا کرا، زمین و آسمان اس کے لیے مسخر کر دیا. یہ جیسا موڑنا چاہے لوہے کو بھی موڑ دیتا، موڑتا کہ نہیں موڑتا. سمندروں میں بڑے بڑے جہاز، ٹنوں سے جو ہے جہاز، ہزاروں ٹن کے جہاز وہ چلا لیتا، ہوا میں ہزاروں ٹن کا جہاز اڑا دیتا. اللہ نے ایسا مسخر کر دیا، اور انسان سے یہ چاہے کہ وہ اللہ کے لیے مسخر ہو جائے. اور صابر اگر ہو، وہ مسلمان ہے، صابر اگر وہ صبر کرے، ثابت قدم ہو، تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جس کے اللہ ساتھ ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی کوئی راہ میں روڑا نہیں آ سکتا. اس کو کسی شیطان، کسی حفوات اور کسی جو ہے بادشاہ، فرعون اور کسی کا کوئی ڈر نہیں رہتا. وہ ایک سپر پاور اللہ رب العزت کے سپورٹ سے اپنی زندگی گزارتا ہے، پورے یقین اور اذعان کے ساتھ کہ میں جس راہ پر چل رہا ہوں یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راہ میں چلوں گا یہاں تک کہ میں ختم ہو جاؤں، اور اللہ کے پاس جب اٹھوں تو پھر ویسے ہی چلتا جاؤں جیسے اس دنیا میں چلتا رہتا. جس حالت میں اسلام میں اللہ مجھے موت دے، اسلام کی حالت میں مجھے اٹھا دے. یہ صلاحیتوں کو جو ہے پہچاننا ہماری اپنا کام ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو جانچے پرکھے کہ ہم میں کون دین کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے. یعنی اگر آپ اچھا افسانہ لکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو اصلاحی کام کر سکتے ہیں تو افسانہ لکھیے، ناول لکھیے. تقریر، تحریر یا لوگوں میں کام یا کنونسنگ یا غیر مسلموں میں دعوت کا کام اگر ہم اچھے اور فطری انداز میں کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ایک تو وہ کام ہے جس کے لیے ہم جو جینے کے لیے کرتے ہیں، مطلب کمانا دھمانا، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو جینا ہے، کھانا پینا ہے، نوکری ہے، پیسہ کمانا ہے. ایک وہ کام ہے جس کے لیے ہم کو جینا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے رحمان کے بندے بننے کے لیے، ہے نا، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، اللہ کے دین کے بڑے پیمانے پر اس کی ترویج اور اشاعت کرنے کے لیے، جس کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے رب العزت کے کلمے، اعلاء کلمۃ اللہ، اس کے کلمے بلند کرنے کے لیے. یہ کوششیں ہم کو کرنا چاہیے، تبھی ہم پھر وہ اپنا شرف اور عزت مقام برقرار رکھ سکتے ہیں. اللہ عز و جل ہم کو قرآن سمجھ کے اس پہ اخلاص سے عمل کی